بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکہ یمامہ میں جام شہادت نوش کرنے والے مسلمانوں میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے۔ ان قراء کی شہادت کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ قرآن کو چمڑے کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری جلیل القدر صحابی سید زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، جیسا کہ کاتب وحی سید زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ جب یمامہ کی جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ میں گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس عمر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح جنگوں میں قرآن کے قراء شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا۔ یہ کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں تو یہ ڈر نہیں رہے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ضرور قرآن جمع کروا دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اور بار بار یہی کہتے رہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ سید زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تم جوان اور عاقل آدمی ہو اور ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہیں، اور تم دور نبوی میں کاتب وحی بھی رہے ہو، لہٰذا قرآن کی جا بجا لکھی ہوئی تحریروں کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہتے تو یہ کام میرے لیے اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا قرآن مجید جمع کرنے کا حکم۔ میں نے ان سے کہا، آپ کس طرح وہ کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ نیک کام ہے، میں بار بار یہی کہتا رہا۔ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا جس کے لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے قرآن کو کھال، کندھے کی ہڈی، کھجور کی شاخوں جن پر قرآن لکھا ہوا تھا اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے ہاں نہ پائی، اور وہ 2 آیت یہ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ صحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے
پھر سید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔